ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے قیمتی بنایا ہے۔ اور 1446 ہجری میں جو ہم سے کمی ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، غلطیاں ہوئی، گناہ ہوئے، نافرمانیاں ہوئی، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ یا اللہ ہر مسلمان کو معاف فرما۔ معاف کرنے پر وہ خطائیں معاف کر دیتا ہے، معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے، اعمال نامے سے مٹا دیتا ہے۔ کس نے معافی مانگی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ شہادتوں کا مہینہ ہے، قربانیوں کا مہینہ ہے۔ یکم محرم الحرام کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول سیدنا امام حسین اور ان کی آل کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام شہداء کی شہادتوں کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں اونچے سے اونچا درجہ عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں ان کی قربت عطا فرمائے۔ ہماری ان سے محبت ہے، ہمارا ان سے پیار ہے، صحابہ سے بھی پیار ہے اور اہل بیت سے بھی پیار ہے، ہم ان سب سے پیار کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اللہ تمہیں اسی کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ المرء مع من احب، جس کے ساتھ محبت ہوگی، جس کے ساتھ لگاؤ ہوگا، جس کے ساتھ تعلق ہوگا، جس کے ساتھ نسبت ہوگی، قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا بھی اسی کے ساتھ، کھڑا بھی اسی کے ساتھ کرے گا۔ ہماری محبت ہے صحابہ سے، ہماری محبت ہے اہل بیت سے، انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں انہی کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تشریف لائے، بیت اللہ شریف ہے، محترم گھر ہے، یہاں سب سے زیادہ رحمتیں برکتیں ہیں، اس جگہ پر آئے، آج تک دعا مانگی یا اللہ اسلام کو قوت عطا فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور آج میرے محبوب رات کے اندھیرے میں بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ خطاب کے بیٹے عمر کو ایمان عطا فرما۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ صحابی کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگے کہ یا اللہ اسے ایمان عطا فرما، اسے کلمہ نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ایمان کی دعا کر رہے ہیں، ان کے اسلام کی دعا کر رہے ہیں کہ انہیں ایمان مل جائے، انہیں اسلام مل جائے۔ یا اللہ خطاب کے بیٹے عمر کو ایمان عطا فرما۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کو تقویت عطا فرما۔ اسلام کو عمر کی ضرورت ہے، عمر کے ایمان لانے کی ضرورت ہے، صحابہ پہ بڑا ظلم و تشدد ہے۔ اللہ میرے خالق اور مالک اللہ عمر کے حق میں میری دعا کو قبول فرما۔ میرے محبوب نے دعا مانگی، ادھر صبح ابو جہل اور دوسرے سرداران نے مشاورت کے ساتھ یہ بات ہے کہ نعوذ باللہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے، 100 اونٹ اسے انعام میں دیے جائیں گے۔ انتخاب کیا گیا خطاب کا بیٹا عمر یہ کام کر سکتا ہے، عمر ہی یہ کام کرنے کی جرت رکھتا ہے۔ حضرت عمر نے تلوار لی، دوپہر کا وقت ہے، شدت کی گرمی ہے،
باہر تشریف لائے، بڑے جلال کے اندر تلوار کو پکڑا ہوا ہے۔ قبیلہ بنو زہرا کا حضرت نعیم بن عبداللہ سامنے آیا، فرمانے لگے عمر کہاں جا رہے ہو؟ بڑے غصے کی حالت ہے، بڑے جلال میں ہو، ہاتھ میں تلوار بھی پکڑی ہوئی ہے۔ کہنے لگا نعوذ باللہ، آج میں یہ مسئلہ ہی ختم کر دوں گا، آج ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، نعوذ باللہ میں محمد بن عبداللہ کو شہید کروں گا۔ حضرت نعیم بن عبداللہ جلال میں آ گئے، فرمانے لگے اے عمر، پہلے اپنے گھر کی جا کے خبر لے، دین کو مٹانے کی بات بعد میں کرنا، کلمے کو روکنے کی بات بعد میں کرنا، اسلام کے لیے رکاوٹ بعد میں بننا۔ یہ تو کلمہ تیرے گھر میں داخل ہو چکا ہے، ایمان تیرے گھر میں آ چکا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، دین کے معاملے میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ جو رسول اللہ کی طرف جا رہے تھے، تلوار کو لیا، بہن کی طرف چل پڑے، اپنے بہن کے گھر پہ آئے، دروازے پر آئے، حضرت خباب سورہ طٰہٰ ان کی بہن اور بہنوئی کو پڑھا رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ادھر حضرت عمر نے دستک دی، بہن سمجھ گئی عمر دروازے پہ آ گیا ہے، حضرت خباب کو چھپایا، فرمانے لگی تمہیں دیکھ کے غصہ کرے گا، تمہیں دیکھ کے زیادہ ناراض ہو جائے گا، اس لیے تم اپنی جان بچاؤ۔ انہیں چھپایا، دروازہ کھلا، فرمانے لگے مجھے خبر ملی ہے، پتہ چلا قبیلہ بنی زہرا کے آدمی نے بتایا تمہارے اندر ایمان آ گیا، تم نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ قبول کر لیا۔ فرمانے لگی ہاں، دین ہی بہترین ہے، اسلام ہی سب سے زیادہ قابل احترام ہے، ہم اللہ کے نبی پہ ایمان لے آئے، ہم رسول اللہ پہ ایمان لے آئے۔ آپ کے بہنوئی حضرت سعید نے بھی کہا ہم اللہ کے نبی پہ ایمان لا چکے ہیں، رسول اللہ پہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اب ہمارے دل میں ایمان آ گیا، کوئی نکال نہیں سکتا۔ مارنے لگے، غصے کی وجہ سے مارا، اتنا مارا خون بہنے لگا، سر سے خون نکلنے لگا۔ آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب کہنے لگی اے عمر، اگر تیرے دل میں یہ خیال ہے مار کی وجہ سے کلمہ چھوڑوں گی، اگر تیرے دل میں یہ خیال ہے مار کی وجہ سے اسلام سے دور ہو جاؤں گی، اگر تیرے دل میں یہ خیال ہے اپنی جان بچانے کے لیے محمد الرسول اللہ کا دامن چھوڑ دوں گی، فرمایا صرف تیرا خیال ہے، یہ صرف تیرا گمان ہے، اس میں تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ہمیں مرنا قبول ہے، ہمیں شہادت قبول ہے، اپنی جان دینا قبول ہے، مگر کلمہ چھوڑنا گوارا نہیں ہوگا، اسلام چھوڑنا گوارا نہیں ہوگا۔ ایمان کی طاقت کو دیکھا، ایمان کی قوت کو دیکھا، زمین پہ بیٹھ گئے، فرمانے لگے میری مار کم پڑ گئی، میری مار بھی کم رہ گئی، میں تمہیں توڑ نہیں سکا، تمہارے اندر سے ایمان نہیں نکال سکا۔ فرمانے لگی وہ کیا ہے جسے پڑھ رہے تھے، جس نے تمہیں اتنا مضبوط کر دیا، جس نے تمہیں اتنی طاقت عطا فرما دی۔ حضرت عمر کی بہن کہنے لگی ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے، اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، محمد الرسول اللہ پہ اترنے والا کلام پڑھ رہے تھے۔ فرمانے لگے مجھے بھی دکھاؤ اس کے اندر کیا ہے، کون سا مضمون تم نے پڑھا؟ بہن کہنے لگی سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کیجیے، بعد میں قرآن پڑھیے۔ سبحان اللہ، پہلے پاک ہو جائیے، وضو کر لیجئے، غسل کر لیجئے، پھر قرآن پڑھیے، قرآن کا اثر دیکھیے، قرآن کی تاثیر دیکھیے، قرآن کی برکت دیکھیے۔ مار کھائی ہے لیکن جب ہدایت کی وہ بات کر رہی ہیں، بات کر رہے ہیں تو بہن پوری رہنمائی کر رہی ہے، رہنمائی کر رہی ہے کہ اب تو نے کیا کرنا، غسل کیا، روایات میں وضو خود کرایا، مار کھائی ہے، جسم بھی لہو لہان ہے،
یہ نہیں کہا کہ ہمارا تیرے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. جب اندر ایمان اترتے ہوئے دیکھا تو ایمان کے راستے پہ چلانے کی فکر بھی کی ہے. وضو کیا، پاک ہو گئے، سورہ طٰہٰ سامنے لا کے رکھی جسے تلاوت فرما رہی تھی. خطاب کے بیٹے عمر نے قرآن پڑھا، طٰہٰ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. قرآن کی آیات پڑھی، قرآن کی سورت پڑھی، اور سورت بھی پڑھنے کے لیے وہ ملی جس کی پہلی آیت تھی محمد الرسول اللہ کا نام ہے. پہلی آیت ہی میرے آقا کا نام ہے، طٰہٰ. کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ طٰہٰ. پہلی آیت طٰہٰ، میرے مصطفیٰ کا نام ہے، میرے محبوب کے ناموں میں سے ایک نام ہے طٰہٰ. آپ کی صفات ہے، آپ کا اسم مبارک ہے. اور فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. دوسری آیت میں قرآن کا نزول پڑھا، قرآن کے نازل ہونے کو پڑھا، رسول اللہ کی عبادت کے بارے میں جانا.